پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے شمائل ترمذی میں آپ کی خدمت میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت اور دوسرے معمولات کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ ہم آئے ہیں تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے، نگاہوں میں جما کر حلیۂ فخر بنی آدم، تخیل کے دریچوں سے انہیں دیکھا کریں گے ہم۔ آج تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان، چونکہ روزے جو ہیں عام طور سے رمضان سے متعلق ہیں، تو رمضان المبارک میں ماشاءاللہ روزوں کے فضائل اور روزوں کی اہمیت اور اس کے فوائد سے تقریباً یونیورسلی مسلم اور غیر مسلم سبھی واقف ہیں، تو مجھے ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب کہ میڈیکل ریزن سے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم اسپریچول ریزن سے روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محبت میں روزہ رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ پسند تھا، اور آپ ہر ہفتے ہر مہینے ایک ریگولر معیار سے روزہ رکھتے تھے۔ سب سے تو اہم بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس میں تھری ڈائمینشنل فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہوتا ہی ہے، پھر مخلوق سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ دوسروں کے غم اور بھوک کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، پھر خود ہماری بھی اس میں بھلائی اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلو اعمال بنی آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ او انا اجزا بہ، کہ روزہ جو ہے تمام عبادتیں بنی آدم کی اس کے لیے ہیں، یعنی اس کا ریوارڈ ہے اور اس میں فوائد نظر آتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور میں ہی گویا اس کے بدلے میں اسے مل جاؤں گا۔ کیونکہ روزوں سے اگر آپ جن لوگوں کو تجربہ ہے، اس سے جو اسپریچول بینیفٹ ہے اور خدا کے قرب کا احساس، وجود کا احساس، محبت کا احساس جو روزوں میں ہوتا ہے وہ اور دنوں میں اور آؤٹ سائڈ اس سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے ڈیٹاکسیفیکیشن یا جسم کے فوائد جو ہیں وہ بے حد و انتہا ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اس سے اچھا کوئی جسم کے لیے علاج اور ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ تمام صحابہ و صحابیات، ازواج مطہرات نے بڑی دلچسپی سے اور محبت سے اور بہت گن گن کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے روزوں کی جو عادت ہے اور روزوں کی جو سنت ہے، آئیے اس پر ہم تقریباً 10 سے 15 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں مختلف صحابہ و صحابیات کے ذریعے جو کچھ ہمیں اس کی رہنمائی مل سکے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں بھی عام طور سے پورے عالم اسلام میں ایون یعنی عجمی اور عربی اور ایسٹ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، سب جگہ روزوں کا بہت ہی خاص ذوق ہے، لوگوں کو اس کا اہتمام ہے، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ روزہ کا ڈکلیئر کر کے، روزہ پریٹینڈ کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن روزہ بائی ڈیفینیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ کی محبت کے اظہار میں، اللہ سے تعلق کے اظہار میں، اللہ سے قرب کے اظہار میں، اور اپنے جسم کو گویا ایک ایکسرسائز کے تھرو لے جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے
ساری انسانیت سے محبت ہماری بڑھ جاتی ہے، خدمت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے رمضان میں یہاں تک کہ غیر مسلم حضرات بھی رمضان کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور رمضان میں اگر کوئی مسلمان تھوڑی سی بھی رمضان کی وائلیشن کرتا ہے تو اسے غیرت دلاتے ہیں۔ چنانچہ روزہ ایک ایسا یونیورسل کلچر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ گویا ایک کور ویلیو بن گیا ہے۔ نماز، شہادت، کلمہ شہادت کے بعد، نماز کے بعد روزے ہی آتے ہیں، پھر زکوٰۃ اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ جو گھر کی بھیدی ہیں، کبھی حضور اس قدر متواتر روزہ رکھتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اس ماہ میں افطاری ہی نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ تشریف آوری کے بعد رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے تمام روزے نہیں رکھے، اور کبھی بھی کسی پورے مہینے میں بغیر روزے کے چھوڑا نہیں۔ تو کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں چند روزے نہ رکھے جائیں یا اس میں افطاری نہ کی جائے، سوائے رمضان کے۔ رمضان ہی ایسا تھا جس میں پورا رمضان روزہ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ دراصل اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے جسم اور باڈی کا جو حق ہے انسان کے اوپر، اس کی نہ حق تلفی بھی نہ ہو مسلسل روزے رکھ کے اس کو کمزور کرنے کی شکل میں، بلکہ روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ دونوں ہی سنت کا پارٹ ہے۔ آگے اور احادیث میں دوسرے صحابہ کرام سے یہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس میں مختلف تھی، کسی مہینے زیادہ روزے رکھتے تھے، کسی میں کم۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب پورا مہینہ روزہ رکھ لیں، لیکن پھر اس کے بعد جب افطار کرتے تھے تو پھر افطاری ہی کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ حقوق نفس کی رعایت فرماتے ہوئے عبادت پورے کی پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آگے کچھ اس کے سلسلے میں ریگولر چیز آ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا پسند فرمایا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو روزہ کیا تھا وہ آپ نے لوگوں کو پرسکرپشن کے طور سے دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے جس سے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اب افطاری کا ارادہ نہیں ہے، اور کسی ماہ ایسے ہی اکثر افطار فرماتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، الا کہ آگے جیسے آ رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان و شعبان کے علاوہ کبھی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھنے دیکھا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ شعبان میں جو ہے رمضان میں تو 30 روزے 29 سے 30 پورے رکھے جاتے تھے، اور شعبان میں بھی تقریباً 28-29 روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے چند دن روزے رکھنے کا اہتمام تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام البیض یعنی چاند یعنی فل مون کی جو رات ہے اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یعنی 3 دن 13، 14، 15 ہر مہینے کی عربی تاریخ کی 13، 14، 15 اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ فل مون سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت کے لیے کہا ہے، اور خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسڈے کو بھی روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی فرائیڈے کا بھی آیا ہے، اور یعنی مطلب ہے کہ ہفتے میں کوئی دن روزوں سے محروم نہ رہ جائے، اور مہینے میں بھی 3 دن کم سے کم رکھنے کا اہتمام ہو، تاکہ نیکیوں کا جو قاعدہ ہے کہ ہر نیکی 10 گنا ملتی ہے، تو 3 دن روزہ رکھنے سے گویا پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن منڈے اور تھرسڈے کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں کیوں روزہ رکھتے ہیں اتنا زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں شب برات 15ویں شعبان کی 14ویں شعبان کی جو رات ہے وہ برات کی رات ہے، اور اس میں سالانہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اینول اکاؤنٹ پیش کیا جاتا ہے کچھ احادیث کی روشنی میں، تو اس لیے سے۔ لیکن دوسری جو
احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، اس کی دوسری مصلحتیں ہیں۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ نے فرمایا کہ منڈے اور تھرسڈے کو ویکلی اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکاؤنٹنگ جو ہے ملائکہ کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ڈیلی بھی ایک روٹین ہے ملائکہ کا ڈیوٹی چینج ہونے کا اور اعمال جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، پھر ویکلی ایک روٹین ہے، پھر منتھلی ہے، اور پھر اینول ہے جو کہ شعبان کے مہینے میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور جمعہ کے دن بہت کم افطار فرماتے تھے، یعنی جمعہ کے دن بھی کبھی کبھی روزہ ثابت ہے۔ تو جمعہ کے دن حرام تو نہیں ہے، لیکن جمعہ کو خاص کر لینا منع ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے عید کی طرح ہے، لہٰذا منڈے اور تھرسڈے تو بالکل فکس ہے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، لیکن جمعہ جائز ہے اور سنیچر اتوار کو بھی ثابت ہے۔ تو گویا ہفتے کے کوئی دن جو ہے روزوں کی برکت سے محروم نہ رہیں، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں چند دن، مہینے میں چند دن۔ چنانچہ حضرت معاذہ ایک تابعیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور ہر ماہ 3 روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رکھتے تھے۔ کن دنوں میں رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص دن متعین کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جب بھی موقع ملتا تھا 3 دن ضرور، مہینے کے شروع میں یا مڈل میں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو آخر میں آدمی چھوٹ سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں آتی ہے اس شمائل میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کے روزہ اکثر اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پیر کے دن میری پیدائش کا بھی دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا پیدائش کا دن ہے، اور پیر کے روز ہی قرآن نازل ہوا، اور پیر و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ سب گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں جب ویکلی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے، جو کہ حضرت ام سلمہ نے بھی کہا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال پیر و جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ قبولیت ہو۔ روزہ رکھنے سے دراصل اعمال میں، نماز میں بھی، ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی خشوع خضوع آتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام صیام داؤد علیہ السلام، کہ بیسٹ روزہ یہ ہے، اگر کسی کو 3 ہفتے میں 2 دن اور مہینے کے 3 دن سے زیادہ رکھنے کا شوق ہے تو روزانہ روزہ نہ رکھے، یعنی پرماننٹلی روزہ رکھنا جو ہے یہ منع ہے حدیث شریف کی روشنی میں۔ لا صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھ لیا اس نے گویا اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیا، اس نے عبادت نہیں کی۔ تو خیر الصیام بیسٹ روزہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا، گویا ایوری ڈے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، اور گویا یعنی کھانے پینے کا اور اس طرح جو ہم عادتیں بنا لیتے ہیں اس سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات کی طرف سے روزوں کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صبح ناشتے کے وقت تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ ناشتے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح گویا یعنی روزہ جو ہے وہ اپنے حالات اور کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی ہوتا تھا، اور دنوں کے حساب سے بھی ہوتا تھا، مہینوں کے حساب سے بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً انٹرمیٹنٹلی فاسٹنگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا یا کچھ دن رکھنا کچھ دن نہ رکھنا، اسی سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، روزے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور روزے کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی تمام برکات اور اس کی جو ایکسٹرنل اور 3 ڈائمینشنل فوائد ہیں وہ اس طرح حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ روٹین ہے روزے کا، رمضان کے علاوہ اور عاشورہ کے علاوہ۔ چنانچہ اگلی حدیث جو آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عاشورہ جو ہے جاہلیت میں لوگ روزہ رکھتے تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے قبل جو ہے روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو خود بھی اہتمام سے رکھا اور امت کو بھی حکم دیا کہ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھا جائے عاشورہ کے دن۔ اور جب لیکن رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہو گئے 2 سال کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن ابھی بھی مستحب ہے، جیسے کہ آپ محرم کے مہینے میں سنتے ہوں گے کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو کچھ خاص عبادتوں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دائمی ہوتے تھے، جیسے نماز کا ہے اہتمام، روزہ کا ہے۔ تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ یعنی پابندی کرنا ایک معمول کی۔ چنانچہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ، بیسٹ اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ فلاں ہیں، ان کا نام بھی ابھی آتا ہے، تو جو رات بھر نہیں سوتی ہیں، پوری رات عبادت کرتی رہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان سے کہو کہ نوافل عبادت اس قدر اختیار کرنا چاہیے جس کا تحمل ہو سکے، جو برداشت ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہو جائیں اور ڈس آرڈر ہیلتھ کا ڈیولپ ہو جائے، تو جو انسانی طبیعت اور جسم کا جو تقاضا ہے سونے کا، اس کو پورا کرنے کے بعد جو وقت رہے ایکسیسو ٹائم جو ہے اسی کو نوافل کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ صحابیہ جو تھیں، ان کا نام حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ان خاتون میں بھی ایک اور خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے رات بھر عبادت کرنے کا اہتمام کیا اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا کہ وہ سو نہ جائیں بیٹھے بیٹھے، یعنی مجبوراً اپنے آپ کو فورس کر کے رات بھر عبادت کا شوق کرتی تھیں۔ اسی طرح کچھ اور 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی آ کر مسجد نبوی میں ڈیرہ جما لیا کہ اب ہم دن بھر روزے رکھیں گے، رات بھر نمازیں پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے کو جانتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور روزوں سے ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، بیوی اور فیملی کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 واقعات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشادات فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل کیا جائے، احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ وان قل، ایون تھوڑا ہو۔ پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے سونے کے لیے، اور تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے کہ تم اپنا کچھ کوالٹی ٹائم اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی گزارا کرو۔ تو ان تمام حقوق کی روشنی میں اللہ کے حق کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے حقوق ضائع ہو جائیں، بلکہ ایک شرعی اصول ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جب وہ ہو تو پہلے حقوق العباد ہو پھر حقوق اللہ ہو، اگرچہ فرائض میں چوائس نہیں ہے، یہ نوافل کی بات کی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابو صالح کی طرف سے جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے اس پر پابندی کرتے تھے اور لانگ ٹرم کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کبھی موڈ میں آئے تو ایک طرف سے روزے رکھنے لگے، پھر چھوڑ دیا تو پھر بھول گئے، اور پھر نمازیں رات کو پڑھ رہے ہیں پھر چھوڑ دیا، اس طرح نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اور آپ کے معمولات میں ایک استقلال اور ایک کنٹینیوٹی تھی اور ایک سسٹینیبلٹی تھی، جس کو آج کی زبان میں سسٹینیبلٹی کہا جاتا ہے، کہ جو بار بار کر سکتے ہوں۔ ایسا نہیں جیسے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ اتنا مبالغہ آمیز تھے کہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کو کہا کہ نہیں دیکھو میں بھی سب کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ بیلنس لائف جو ہے وہ سب سے اچھی لائف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جب موڈ آیا تو ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے۔ تو گویا عبادات میں بھی ایکسٹریمزم جو ہے، انتہا پسندی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اگرچہ آدمی جتنا انسان کو کر سکتا ہے کرنا چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادرس، یعنی جیسے کہ جو انسان کے دوسرے حقوق ہیں، دوسری ذمہ داریاں ہیں، اور جو جسم کے تقاضے ہیں، ہیلتھ کنسیڈریشنز ہیں، اور لانگ ٹرم ہیلتھ کنسیڈریشن ہے، جیسا کہ حضرت ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا انہوں نے اہتمام کر رکھا تھا۔ تقریباً اگر 20 منٹ لگتا ہے تو تقریباً 10-15 گھنٹے گویا وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو۔ تو انہوں نے کہا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، کہ نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا 15 دن میں کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا ہفتے بھر میں قرآن ختم کیا کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر وہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن، اور 3 دن سے کم میں نہیں کرو۔ یعنی گویا عام لوگوں کے لیے جنرل بیلنس لائف 3 دن سے زیادہ، 10 پارے سے زیادہ پڑھنا جو ہے وہ تقریباً دوسرے حقوق کو ضائع کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی، میں نے بھی اقتدا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسرے میں سورہ آل عمران، اور رکوع اور قیام اور سجدہ بھی بہت لمبا لمبا کیا۔ اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، جسے ہم تراویح میں دعا کرتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ، اور یہ دوسری دعائیں ہیں۔ تو گویا نفل اور رات کی نمازوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اتنا نہ ہو کہ آدمی پھر تھک ہار کے اگلے دنوں بیمار پڑ جائے یا اٹھنے کی طاقت نہ رہ جائے۔ تو لیکن جب اگر نشاط ہے اور فرصت ہے اور شوق ہے تو تھکنے سے پہلے تک، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہیں اونگ آنی شروع ہو جائے تو سو جاؤ، جب نیند چلی جائے، نیند پوری ہو جائے تو اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ نیند کی حالت میں تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیا دعا مانگ رہے ہو۔ کبھی اپنے خیر کے لیے دعا مانگنے جاؤ اور زبان سے کچھ اور نکل جائے بے ہوشی کی حالت میں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ سب سے بہترین روزے اور نماز کے سلسلے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ چاہے عمل کتنا ہی افضل ہو، کتنا ہی اعلیٰ ہو، کتنے ہی بینیفٹ ہوں، لیکن فرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے 5 نمازیں، وہ تو ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسس جو عبادات ہیں نوافل، اس میں انسان کے اپنے دل لگی اور دل جمعی اور کیپیسٹی کا کافی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اپنے جسمانی حقوق، ہیلتھ ایشوز اور بیوی بچوں کے حقوق یہ نہ ضائع ہونے پائیں۔ تو ان سب کے ساتھ بیلنس کرتے ہوئے جتنا روزہ نماز کر سکتے ہیں وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہ منیمائز رکھا ہے نہ میکسیمائز کرنے کی کہا ہے، بلکہ ایک بیلنس لائف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ مختلف واقعات جو آپ کے سامنے پیش آئے، ایک خاتون کا اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا اور دوسرے لوگوں کا، یہ مختلف انسیڈنٹ کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے فرمائے ہیں اور جو آپ نے جنرل رول دیا ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ خذوا من العمل ما تطیقون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنے ہی اچھے اعمال کا معمول بناؤ جتنا تم کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیکی اور ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ کوئی اللہ تعالیٰ تو تھکتا نہیں ہے، لیکن ہم تھک ہار کے ہمت چھوڑ جاتے ہیں یا آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ڈسیبل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی جنہوں نے
3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اجازت چاہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کیا، تو اخیر عمر میں وہ ریگریٹ کرتے تھے، روتے تھے کہ یا لیتنی اخذت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مان لیتا اور اپنے اوپر اتنا چیز نہ لازم کرتا کہ میں اخیر عمر میں آ کے معذور ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو گویا سسٹینیبلٹی کا خیال نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کو یعنی جیسے گویا آفسیٹنگ پیریڈ آیا کہ اخیر عمر میں جو طاقت رہتی اور مسلسل کام کرنے کی جو صلاحیت رہتی وہ نہیں رہی، چنانچہ انہیں چھوڑنا پڑا اور وہ پھر اخیر عمر تک اس کی پابندی نہیں کر سکے، جیسا کہ بہت سے صحابہ اور صحابیات اور آج بھی ہمارے بڑی بوڑھیاں اور بڑے بوڑھے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم زندگی میں کرتے تھے اب بڑی عمر میں آ کے اس کی ہمت نہیں رہی، اس کی طاقت نہیں رہی۔ تو ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی کسی بیماری، کسی مجبوری کے تحت اپنا معمول اور اپنے پرانی چیزوں کو نہیں کر سکے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ صحت کی حالت میں جیسے یہ بندہ کرتا تھا اس بندے کو اس کے وہی اکاؤنٹ جاری رکھو، یعنی اسٹینڈنگ آرڈر جو اس کی عبادات کا تھا چاہے وہ کر سکے نہ کرے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کرم کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مجبوریوں، معذوریوں اور اوور ویلمنگ حالات سے جو ہے، جو غیر معمولی حالات ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے، اور چاہے روزہ ہو، چاہے نفل نمازیں ہوں، چاہے تلاوت ہو اور چاہے ذکر ہو، ان سب میں بھی گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گویا فری اکاؤنٹنگ کا سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی توفیق عنایت فرما، چاہے آپ کے روزے میں ہوں، نمازوں میں ہوں، تلاوت میں ہوں، یا جو بھی لائف اسٹائل صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فٹ اسٹیپ پر چلنے کی اور اس کو پابندی سے بیلنس کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے قصوروں کو درگزر فرمائے اور ہماری شارٹ کمنگ کو معاف فرمائے، اور اس کے ثواب جو ہے اچھے سے اچھا ہمارے لیے نوازش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سر